بزم سخن میں سہیل زرار خلش کا آداب قبول کیجیے۔ دوستو، آج کل جو حالات ہیں، جس قسم کے ہم زمانے سے گزر رہے ہیں، جو دور ہے یہ بڑا کسمہ پرسی کا دور ہے، بڑی پریشانیاں ہیں، لوگ تنگ ہیں، مسائل ہیں، بیماری ہے، کام کاج کی دقت ہے، ملنے ملانے کی دقت ہے، آنے جانے میں دشواریاں ہیں۔ ایسے موقع پر ہم کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں، کوئی محفل سجاتے ہیں۔ الحمدللہ اسلام چینل اردو تو اپنا جو ہے وہ کردار ادا کر رہا ہے، ہر ہفتے کچھ نہ کچھ پروگرام، ہر روز کوئی نہ کوئی نئی چیز آپ کے لیے لے کر آتا ہے۔ تو بزم سخن نے بھی یہ سوچا کہ بہت اس ماحول کو تھوڑا سا تبدیل کیا جائے، ایسا کیا جائے، شعر و شاعری تو ہو، ادب پہ بات تو ہو، لیکن اگر تھوڑا سا طنز و مزاح کی طرف جایا جائے اور ایسا ماحول لایا جائے کہ لوگوں کے چہروں پر ہنسی اور مسکراہٹ بکھیری جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرا دینا بھی صدقہ ہے۔ تو کیوں نہ ہم بھی ایک ایسا کام شروع کریں کہ لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیری جائے اور ایسی ایک شام منائی جائے جہاں کچھ ایسے احباب جمع ہوں جو آپ سے شعر و شاعری میں مزاح کے رنگ کو زیادہ اچھی طریقے سے بکھیر سکیں۔ آج کی یہ نشست ہم نے اسی محفل کو اسی حوالے سے سجایا ہے۔ آپ نے اشتہار میں دیکھ لیا ہوگا، ہمارے ساتھ 3 ایسے نامی گرامی لوگ موجود ہیں جو اس سے پہلے بھی ہماری ان تقاریب کا حصہ بن چکے ہیں اور یہاں اس محفل میں رنگ جو ہے وہ بکھیر چکے ہیں۔ میرے آج جو پہلے مہمان ہیں وہ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں اور بہت دنوں کے بعد ہم کسی ایسے مہمان سے مل رہے ہیں جو اسٹوڈیو میں بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اس سے پہلے ان کی مزاح کے حوالے سے تو ایک کتاب آ چکی ہے، معاف کیجیے گا، ان کا نعتیہ مجموعہ بھی ماشاءاللہ آ چکا ہے، اس پر بھی کام ہو رہا ہے۔ بہت اچھی طریقے سے یہ اپنی کام کر رہے ہیں اور اس دور میں خاص کر اس پینڈیمک نے ان کو جو ہے بہت کچھ سوچنے میں مجبور کیا۔ بہت اچھی تخلیقات ان کی سامنے آئیں، میرے پروگرام میں پہلے بھی آ چکے ہیں۔ ٹیپو ارسل بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سہیل بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ آپ سنائیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ ٹیپو بھائی ہمارے ساتھ یہاں لندن میں اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ لندن سے ہمارے ساتھ ایک اور صاحب بھی موجود ہیں۔ آپ نے ان صاحب کو میرے ساتھ لگ بھگ کوئی 5-6 سالوں میں کئی دفعہ دیکھا ہوگا، مختلف پروگرامز میں دیکھا ہے۔ اس سے پہلے آپ سب ان سے واقف ہیں، فیس بک سے بہت بڑا ان کا نام ہے، فیس بک کے حوالے سے بھی سب نے ان کو جانا پہچانا۔ یہ ریڈیو کے دنیا کے 40-45 سال کے جو ہیں یہ شاہ سوار رہے ہیں۔ 50-50 ڈرامہ ان کے اسکرپٹس انہوں نے لکھے ہیں، بہت اچھے مزاح میں رنگ باندھتے ہیں، بہت اچھا کام، تخلیقی کام، آواز کے جادوگر ہیں، آواز کی دنیا کے دوستوں۔ اگر آپ نے ان کو نہیں پہچانا تو پھر کس کو پہچانا ہے۔ لیکن ابھی پچھلے دنوں جو انہوں نے ایک کام کیا، میں یقیناً چاہوں گا اس پہ ایک الگ سے بہت طویل تفصیل پروگرام کروں گا۔ وہ انہوں نے کیا، پاکستانی ترانے میں یہ ثابت کیا ہے کہ وہ 100% 100% اردو میں ہیں اور اس کے لیے انہوں نے حوالے جوڑے ہیں، مختلف کتابوں کو تاریخی حوالوں سے لے کر آئے ہیں، مختلف مضامین کے انہوں نے اس میں رنگ باندھا۔ تو یہ اس پر ہم الگ سے پروگرام کریں گے۔ میرے بہت ہی اچھے دوست، میں ہمیشہ کہتا ہوں میرے بچپن کے دوست عابد علی بیگ صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سہیل، بہت شکریہ آپ کے اس تعارف کا، بڑی نوازش، بڑی اچھی بات ہے کہ آج ہم یہاں پر موجود ہیں اور یہ وقت کی ضرورت ہے، آپ نے جیسا کہا مزاح کی بات کرنا، کیونکہ کووڈ-19 کے جو سمٹمز ہیں ان میں ایک چیز ہے کہ آدمی کی چند حصیں جو ختم ہو جاتی ہیں، سونگھ نہیں سکتا، کسی کے ذائقے کی حص ختم ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم حصے مزاح کو برقرار رکھیں تو انشاءاللہ جو بھی خدا نخواستہ اس مرض میں مبتلا ہوگا وہ بھی اس مرض سے نکل جائے گا اور ہمت اپنی بڑھاتا رہے، مزاح کو سنتا رہے، مزاح پڑھتا رہے، تو انشاءاللہ اس کے لیے یہ چیز بہت کارگر ثابت ہوگی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ اگلے حصے میں ہمارے ساتھ ہمارے ایک اور مہمان اسلام آباد سے موجود ہوں گے، ڈاکٹر عزیز فیصل صاحب، وہ آئیں گے، ان کا تعارف کرائیں گے۔ ہم چلتے ہیں، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ٹیپو ارسل صاحب بھی موجود ہیں، ہمارے ساتھ عابد علی بیگ صاحب بھی موجود ہیں۔ عابد بھائی، آپ سے میں ایک سوال بھی پوچھوں گا۔ دیکھیں، ہم نے ویسے تو محفل سجائی ہے شعر و شاعری کی، ہم آپ سے آپ کا کلام بھی سنیں گے، لیکن میں نے آج کل یہ نوٹ کیا ہے کہ لوگ بہت جلدی افینڈ ہو جاتے ہیں۔ لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی آپ نے تو براہ راست مجھے کہہ دیا، حالانکہ آپ تو ایک معاشرے کی بنیادی خرابی کی طرف اپنی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں اپنے شعر میں۔ آپ چاہے وہ مزاح میں کہہ رہے ہوں، چاہے سنجیدگی میں کہہ رہے ہوں، لیکن آپ کسی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ لوگ اپنے اوپر کیوں لے جاتے ہیں کہ یار یہ آپ نے مجھے کہہ دیا؟ نہیں، یہ تھوڑا سا غلط تاثر ہو جاتا ہے لوگوں کے ذہن میں، کیونکہ شاعر جو بات کہتا ہے وہ کسی ایک کی طرف اشارہ کر کے پورے معاشرے سے وہ بات کہہ رہا ہوتا ہے۔ جیسے میں اگر طنز و مزاح کی بات کرتا ہوں، کوئی اشعار کہتا ہوں، تو اس میں ایک تو یہ کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کسی خاص شخص کے بارے میں کوئی بات اگر کی جا رہی ہے
تو وہ ایسی بات نہ ہو کہ اس کو اس سے آفنڈ فیل کرے. ذرا لطیف اور شگفتہ پیرائے میں بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں میں. پھر بھی اگر کوئی کرتا ہے تو غلط فہمی کی بنیاد پر کرتا ہے، کیونکہ شاعر کا بنیادی مقصد ہوتا ہے معاشرے کو کسی ایک ایسے پہلو سے روشناس کرانا جس کی طرف اشارہ جو ہے بہت ضروری ہوتا ہے. تو یہ بات میرے خیال میں درست نہیں ہے کہ اگر آدمی کسی بات کو اپنی طرف لے جائے. مطلب ایک صاحب کہنے لگے کہ یار جو مزاح کا رنگ خاص کر باندھتے ہیں وہاں تضحیق کا پہلو ہوتا ہے، تحسین کا پہلو نہیں ہوتا. تو اس کا کیا جواب دیا جائے؟ بھئی یہ تو تحقیر ہو رہی ہوتی ہے، تحسین نہیں ہوتی، تو اس کو کیسے ہم جسٹیفائی کریں گے؟ اس میں دیکھیے ایک تو شعر کہنے والے کو بھی تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ اس قسم کی بات نہ کرے کہ کسی کی اس میں تضحیق ہو. کچھ لوگ کر جاتے ہیں، اگر سطحی قسم کی کچھ شاعری کرتے ہیں. بعض لوگوں کی شاعری، پوری شاعری جو ہوتی ہے وہ ساس سسر اور بہو اور داماد اور بیوی اور سالی ان کے گرد گھومتی ہے، ساری گفتگو ان کی سی بارے میں ہوتی ہے. دنیا میں اور بھی بہت سارے موضوعات ہیں، ذرا گھر سے باہر نکل کے بھی دیکھیے تو آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی ملیں گی. اور ایسا نہیں ہے کہ تضحیق کی جاتی ہے، چیز لطیف پیرائے میں کہی جاتی ہے اور اس کا سننے والے جو ہیں، پڑھنے والے جو ہیں اس کا لطف لیتے ہیں. بس یہ کہ کاندھا کسی کا استعمال ہو جاتا ہے کبھی کبھی، لیکن اس کو اتنا سیریس نہیں لینا چاہیے. اچھا، جیسے آپ نے جو 50-50 کے اسکٹس لکھے، خاکے لکھے، وہ تو بہت پابندیوں والا دور تھا. اس دور میں آپ لوگ اس قدر خوبصورتی سے اس مزاح کا رنگ باندھتے تھے کہ بعض دفعہ دوسرے دن تک لوگ سوچتے رہتے تھے کہ فلاں جو اسکٹ تھا اس کا مطلب کیا تھا. تو کیا اس طرح کے مزاح کو رواج دینا چاہیے، یا اب تو بڑا اوپن ہو گیا، ہر شخص ایک دوسرے پر کیچڑ اچھال رہا ہے؟ ہاں دیکھیے، اس وقت جیسے کہ آپ نے ذکر کیا پابندیوں کا دور تھا وہ، تو وہاں پر بات کھل کر نہیں کی جا سکتی تھی، لیکن اس کو اس انداز سے بیان کیا جا سکتا تھا کہ بات جو ہے کنوے ہو جاتی تھی، لوگوں تک اس کا پیغام پہنچ جاتا تھا. اور اس میں محنت بھی کرنی پڑتی تھی، اس میں الفاظ کا چناؤ بھی ذرا دیکھ بھال کر کرنا پڑتا تھا کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ پکڑ میں بھی آ جائیں، اور اس بات کو لوگوں تک پہنچانا بھی بہت ضروری تھا. تو اب تو یہ ہے کہ مزاح میں وہ بات نہیں رہی، کچھ ذرا سطحی قسم کی گفتگو ہونے لگی ہے، پکڑ پن اس میں زیادہ آ گیا ہے. وہ دور تو واپس نہیں آ سکتا، کیونکہ اس دور کے لیے اس دور کے سننے والے اور دیکھنے والے بھی چاہیے ہیں، جو کہ اب نہیں ہیں، بہت کم رہ گئے ہیں. تو اس لیے بات کو ذرا گھما پھرا کر کہنا اتنا آسان نہیں رہا. ٹھیک ہے عابد بھائی، آپ سے بات ہو رہی ہے، آپ سے ہم کلام بھی سنیں گے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں جو ہے ٹیپو بھائی موجود ہے. ٹیپو بھائی، مزاح لکھنا بہت مشکل کام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو رلانا آسان ہے، ہنسانا مشکل ہے. آپ نے یہ فیلڈ چنی، آپ اس طرف آئے، تو بڑی تنقید کا نشانہ تو بنتے ہوں گے آپ. جی، بیگ صاحب نے بہت اچھی باتیں کی ہیں. ابھی مزاح برائے مزاح بھی ہوتا ہے اور مزاح برائے اصلاح بھی ہوتا ہے. تو جیسے کہ انہوں نے کہا کہ جو شاعر ہیں نا وہ بہت حساس ہوتے ہیں، تو وہ اپنے ظاہر ہے آپ اپنے ارد گرد سے ہی آپ چیزیں اٹھاتے ہیں، محسوس کرتے ہیں. تو جیسے کوئی خرابی کا پہلو آپ نظر آتا ہے تو ضروری نہیں کہ آپ اس بندے کو ہی کہیں، تو آپ اس کو ایک مثبت آپ پیرائے میں، آپ لطیف پیرائے میں آپ کہہ لیں کہ ایک بیان، تاکہ لوگوں تک آپ کی بات پہنچ جائے، کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو. اور مشکل ڈیفینیٹلی مشکل تو ہے، تو آپ کسی کو ہنسانا، کسی کے چہرے پہ رونق لانا، جیسے اٹس اے ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے. اس میں سوچنا پڑتا ہے کہ یار اس کی دل آزاری بھی نہ ہو اور ہمارا پیغام بھی پہنچ جائے اور مسکراہٹ بھی آ جائے. صحیح. اچھا، جیسے ہم نے اکبر الہ آبادی کو دیکھا، کتنا ایک 100-150 سال لگ بھگ گزر گئے ہیں، آج بھی وہ اسی طرح ماشاءاللہ ان کی شاعری کے حوالے سے بات ہوتی ہے، موجود ہے کہ پکا لے پیس کر 2 روٹیاں تھوڑی سی جو لانا، ہمارا کیا ہے بھائی، ہم نہ مسٹر ہیں نہ مولانا. مطلب ایک خوبصورت بات بھی کہہ دی، طنز بھی کر دیا، اور اپنی بات بھی کر دی. وہ کیا تھا انہوں نے کہ ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خفتی سمجھتے ہیں. تو یہ جو رنگ باندھا جاتا تھا، آج ہمارے یہاں موسٹلی جو ہے وہ طنز و مزاح کی شاعری، سیاسی شاعری زیادہ ہو گئی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ سیاسی بھی ہے، اس میں نے بھی لکھا ہے. ظاہر ہے آپ جس معاشرے میں بستے ہیں اس میں سیاسی بھی ہوتا ہے، سماجی بھی ہوتا ہے، اور آپ ظاہر ہے میاں بیوی کا تعلقات بھی ہوتے ہیں. اب ضروری نہیں کہ آپ ایک فیلڈ چن لیں، آپ اسی پر ہی کریں. تو ہر قسم کا آپ کو، جیسے میں نے جو اپنے ماحول میں رہتے ہوئے میری شاعری میں آپ دیکھیں کہ مائی کمیٹی والی میں نے دیکھا، اس کو میں نے پک کیا، اس پہ میں نے ایک قطعہ لکھ دیا. اگر سنائیں اسی طرح تو اگر یاد ہے تو میں ابھی تاکہ ہم اس کو ایڈ بھی کرتے رہیں گے. جی.
وہ میرے ذہن میں ابھی نہیں ہے, میں بھی آپ کو سنا دیتا ہوں اس میں آپ کی فرمائش پر. تو باقی کہنے کا مقصد ہے کہ جتنے بھی ہمارے معاشرے کے جیسے حکیم ہے, جیسے آپ کے ڈاکٹر ہیں, یہ سوشل بیہیویئرز آپ کے رویے ہوتے ہیں. تو آپ ایک جنرل رویہ جب کسی کا آپ نوٹ کرتے ہیں, اس میں آپ کو کچھ ایسی چیز نظر آتی ہے کہ نہیں یار یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کلک کرتی ہے, اور آپ اس کو جیسے ایک میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فون کنسلٹیشن, جیسے کہ آج کل آن لائن سارا سسٹم جا رہا ہے, تو فون کنسلٹیشن جیسے میں گھر پہ بیٹھا تھا تو جی آپ نے ڈاکٹر سے فون لینا ہے اور اس فون پہ ہی بات کرنی ہے, آپ کلینک نہیں جا سکتے, تو اس پہ آپ نے قطعے کا عنوان ہے فون کنسلٹیشن. آپ نے مجھ سے کہا تھا روز چلنا 20 میل. آپ نے مجھ سے یہ کلائنٹ جو ہے وہ ڈاکٹر سے کہہ رہے ہیں, آپ نے مجھ سے کہا تھا روز چلنا 20 میل, ویٹ ہو جائے گا کم, پینا ہے تم نے جوس کو. چلتے چلتے میں پشاور سے ہوں کابل آ گیا, چلتے چلتے میں پشاور سے ہوں کابل آ گیا, لوٹ آؤں اب یہیں سے یا نکل لوں روس کو. تو یہ یعنی یہ فون کنسلٹ یہ ایک بیہیویئر ہے. اب ہم نے اس کے ساتھ زندہ رہنا ہے, تو اب آپ نے اس کے اوپر آپ نے قطع کہہ دیا ایک لطیف پیرائے میں, اب لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ یار ہاں. اور نہیں, آپ نے بہت اچھی بات کی. آپ کی اسی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ عابد علی بیگ صاحب موجود ہیں. عابد بھائی, مختلف نوعیتیں ہیں, مختلف پروگرامز کی مختلف ترتیب ہوتی ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ طنز و مزاح میں آپ نے بھی بڑا کام کیا. میں نے ابھی اکبر الہ آبادی کی مثال دی. بہت سے لوگ ہیں, ہمارے حیدر حسنین جلیسی بھائی بہت اچھا کہتے ہیں طنز و مزاح کے حوالے سے, لیکن ان کے پاس ایک الگ وصف ہے. وہ لفظوں سے ہیر پھیر کرتے ہیں, ادھر سے ادھر جوڑتے ہیں اور اس پہ کام کرتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک آرٹ ہے بہرحال لفظوں کو ہیر پھیر کر کے ادھر سے ادھر جوڑ کے مزاح کا رنگ پیدا کرنا, یا صرف ایک دوسرے کے حوالے سے مختلف رویوں کو بیان کرنا ہی طنز کے اندر زیادہ سوٹیبل ہوتا ہے؟ نہیں, ہر چیز اس کے اندر کاؤنٹ ہوتی ہے. لفظوں کے ساتھ کھیلنا مزاح پیدا کرنے کے لیے بہت ضروری ہے, اور جس طرح سے آپ نے کہا معاشرے کے رویوں کو بیان کرنا, اپنے سیاسی ماحول کو, اپنے ارد گرد کے ماحول کو, سبھی ٹیپو صاحب نے عرض کیا تھا. تو ہر چیز کو ایک جگہ جمع کر کے اور جو آپ ایک شگفتہ سا گلدستہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں, مزاح وہی ہے. صرف ایک موضوع پر اٹک جانا اور صرف اسی کے بارے میں باتیں کرتے رہنا, اس کا مطلب یہ کہ کہنے والے کے پاس موضوعات کی کمی ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہر موضوع پر بات کرنی چاہیے اور اس کو شگفتہ پیرائے میں بات کرنی چاہیے. اس میں لفظوں کا کھیل بھی ہونا چاہیے, اور اس میں کسی کے بارے میں بڑی شگفتہ سی بات باریکی سے کہہ جانا, جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں, وہ بھی اس کے لیے بہت ضروری ہے. اچھا عابد بھائی, کیونکہ ہم نے ظاہر ہے کچھ گفتگو بھی کرنی تھی, ہم چاہ رہے تھے کہ کچھ آپ سے کلام بھی سنے. ٹیپو نے تو ابتدا کر دی ہے, تو میں چاہوں گا کہ اگر آپ بھی اپنے کچھ تازہ قطعات میں دیکھ رہا ہوں بڑا کمال دکھا رہے ہیں آپ مشورے بھی بڑے اچھے دے رہے ہیں لوگوں کو بھی, اور ہمارے اہل جو ہیں سیاستدانوں کو بھی دے رہے ہیں اور دوسروں کو بھی دے رہے ہیں. تو کیا مشورہ دیں گے آج آپ, کس طرح شروع کریں گے اس بیٹنگ کو, آپ کیسے شروع کریں گے؟ مشورے کی جو بات کر رہے ہیں تو وہ میں آپ کو قطعہ سنا دیتا ہوں. جی, یہ دراصل کنٹینیویشن ایک اور قطعے کی. اچھا, جو اس سے پہلے میں ہمارے ایک سابق صدر تھے, ان کو میں نے ایک مشورہ دیا تھا, کیوں جن کی اہلیہ ایک حادثے میں وفات پا گئی تھیں, اور بنگلہ دیش میں بھی صورتحال ایسی ہے کہ وہاں کی جو وزیر اعظم ہیں ان کے شوہر اب اس دنیا میں نہیں ہیں. تو اس وقت میں نے ان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ لنڈورے کب تلک یوں ہی پھریں گے آپ اے صاحب, یوں ہی کیا وقت گزرے گا, یوں ہی کیا جان جائے گی, میری مانے تو ڈھاکے کا بھی ایک چکر لگا آئیں, میری مانے تو ڈھاکے کا بھی ایک چکر لگا آئیں, میرا دل مجھ سے کہتا ہے حسینہ مان جائے گی. واہ واہ واہ. تو اسی کی کنٹینیویشن میں کہ دوسرا قطعہ ہے کہ یہ ذرا حالات حاضرہ سے مطابقت رکھتا ہے کہ اب اس سے اور بہتر جوڑ دنیا میں کوئی ہوگا, اب اس سے اور بہتر جوڑ دنیا میں کوئی ہوگا, جو منصب آپ کا ہے وہ اسی عہدے پہ فائز ہیں, جو منصب آپ کا ہے وہ اسی عہدے پہ فائز ہیں, یہ دونوں ملک آپس میں قریب آئیں گے پھر ایک دن, یہ دونوں ملک آپس میں قریب آئیں گے پھر ایک دن, ذرا ہمت کریں صاحب کہ شرن 4 جائز ہیں. واہ 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 واہ, کیا بات ہے عابد بھائی, کیا کہنے. تو جیسا کر کے کسی موقع کی مناسبت سے ہوتا ہے, تو اس میں
ایک جیسے پچھلے دنوں ابھی وہ گزرا ہے آپ کا ویلنٹائن ڈے، جی اس موقع پر ایک قطع کہا تھا کہ وہ کسی کو کتاب بھیجتے ہیں، وہ کسی کو کتاب بھیجتے ہیں اور کسی کو کباب بھیجتے ہیں، واہ، اور شیخ جی فروری کی 14 کو، شیخ جی فروری کی 14 کو رشک گل کو گلاب بھیجتے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ اور اسی اس کے اگلے روز یہ 15 فروری کو یہ قطع کہا تھا، سال بھر دن منانا اچھا ہے، واہ، سال بھر دن منانا اچھا ہے، زن کا بچوں کا مرد کا ہو دن، زن کا بچوں کا مرد کا ہو دن، کل منایا تھا یوم جوڑوں کا، آج جوڑوں کے درد کا ہو دن۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، بہت خوب بہت خوب۔ عابد بھائی کیا کہنے، زبردست، بہت شکریہ۔ تو باقی یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ارشاد۔ غالب کے ایک مصرے پر یہ تضمین کی ہے کہ غلطی سے ایک روز کھلا رہ گیا جو فون، غلطی سے ایک روز کھلا رہ گیا جو فون، بیگم کی ایک نظر ہوئی برق فنا مجھے، بیگم کی ایک نظر ہوئی برق فنا مجھے، کھلتا کسی پہ کیوں میرے دل کا معاملہ، ایپل کی ایک ایپ نے رسوا کیا مجھے۔ واہ واہ واہ، ایپل کی ایک ایپ نے رسوا کیا مجھے، ایک ایپ نے رسوا کیا مجھے، واہ، اور وہ ایپ بن گئی نا پھر؟ جی وہ ایپ بن گئی۔ ابھی گزشتہ دنوں ہمارے یہاں کچھ سینٹ میں الیکشنز ہوئے تھے، اس میں کچھ یہ تھا کہ کچھ لوگوں کو ووٹ کسی کو ڈالنے تھے اور ووٹ کسی اور کو پڑ گئے تھے۔ اس موقع پر یہ عرض کیا تھا کہ کام اپنے سبھی نکال گئے، کام اپنے سبھی نکال گئے، آئے عشاق لے کے مال گئے، آئے عشاق لے کے مال گئے، جن کو دعویٰ تھا تیری چاہت کا، جن کو دعویٰ تھا تیری چاہت کا، چاہے یوسف میں ووٹ ڈال گئے، چاہے یوسف میں ووٹ ڈال گئے۔ کیا بات ہے، چاہے یوسف میں ووٹ ڈال گئے۔ عابد بھائی بہت خوب، ماشاء اللہ، بہت شکریہ، بہت خوب بہت خوب۔ ہمارے ساتھ ٹیپو موجود ہے، میں چاہوں گا کہ عابد بھائی نے ایک تھوڑا سا جس طرح ایک ماحول بنا لیا، کیونکہ ہمیں بریک پہ جانے سے پہلے بھی تھوڑا سا ٹائم ہے، تو میں چاہوں گا کہ ایک آدھ دو قطعات آپ کے بھی سن لیں، پھر میں عابد بھائی کے پاس دوبارہ جاؤں گا۔ جی جی ضرور۔ قطعے کا عنوان ہے ڈکٹیٹر شاعر۔ تو ایک شاعر ڈکٹیٹر ٹائپ ہیں، وہ کسی مشاعرے میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ میں اب کسی کو مشاعرہ نہ یہ پڑھنے دوں گا، میں اب کسی کو مشاعرہ نہ یہ پڑھنے دوں گا، جو ساتھ لایا ہوں سارا سامان کھولتا ہوں، اجازتیں بھی کیا لیتا پھروں میں صدر سے اب، جگر کو تھامے کے اپنا دیوان کھولتا ہوں۔ تو یہ وہ ڈکٹیٹر اس کے بعد کیا بات ہے۔ تو جیسے عابد بھائی نے بھی وہ کہا کہ فون کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو بیوی ظاہر ہے، تو آن لائن قطعے کا عنوان ہے آن لائن۔ تو کام سارے کر کے پھر پاؤں دبانے ہوتے ہیں، یہ ایک ہسبینڈ ہے جی، وہ اپنی کتھا بیان کر رہے ہیں، کام سارے کر کے پھر پاؤں دبانے ہوتے ہیں، بیوی سو جاتی ہے جب تو پھر میں فائن ہوتا ہوں، 11 سے 12 بجے تک بات کر سکتے ہیں ہم، 11 سے 12 بجے تک بات کر سکتے ہیں ہم، بعد برتن دھونے کے میں آن لائن ہوتا ہوں۔ واہ، یہ تو آپ نے آج کل کے حالات بیان کر دیے کہ بھائی بات برتن دھونے کے میں آن لائن ہوتا ہوں۔ جی، تو اسی طرح حالات حاضرہ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ بھی آپ سمجھیں کہ ایک آبزرویشن ہی ہے کہ کچھ دفاعی ماہرین تھے، کچھ معیشت دان تھے، کچھ دفاعی ماہرین تھے، کچھ معیشت دان تھے، ہو رہے تھے سب پشیماں قوم کے نقصان پر، خارجہ پالیسی پہ حاصل تھی کچھ کو دسترس، خارجہ پالیسی پہ حاصل تھی کچھ کو دسترس، سارے یہ مجھ کو ملے تھے نائی کی دکان پر۔ واقعی یہی ہوتا ہے، اسی طرح ڈسکشن ہوتی ہے۔ وہ آبزرویشن میں نے دیکھا نا، تو ہر بندہ اپنے، تو سب اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھتے ہیں۔ جی بہت خوب، آپ سے بھی گفتگو چل رہی ہے۔ عابد علی بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عابد بھائی،
عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ آج کل املا کی بڑی غلطیاں ہو رہی ہیں. پہلی بات تو ہے کہ املا اور املے کا فرق، سرگودہ سرگودے کا فرق مشتاق یوسفی صاحب نے ہمیں سمجھانے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آیا. آج کل ابھی میں کچھ آج ہی کی بات ہے کہ کہیں کسی نے مجھے سوئے زن بھیجا، اور وہ زن جو تھا وہ زن والا زن تھا، یعنی کہ تو میں تو زناٹے دار ہو گیا. تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ الفاظ یعنی کہ اردو میں جو ہے آپ نے بھی اس سے بڑے کمال دکھائے ہیں، میں نے دیکھا ہے آپ نے بھی مصروں کے برائے کرم اور برائے کرم پر بھی بڑی تفریح ہوئی ہے. تو یہ بھی دیکھیے جی اردو کے جو بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ ایک حرف کی تبدیلی سے معنی کچھ ہو جاتے ہیں. تو اس میں بہت سارے لوگوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے اور اس سے فائدہ اٹھایا ہے. صورتحال یہ کہ آج کل جو ہمارے عام لوگ ہیں ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ لفظ جو ہے وہ کس حرف کے ساتھ لکھنا چاہیے. جیسے بعض لوگ کو لکھتے ہیں مضبوط کو میم زوئے بے واؤتے توئے، تو زیادہ مضبوط ہو جاتا ہوگا نا. بہت سارے لوگ ایسی غلطیاں کرتے ہیں اور ان کو احساس نہیں ہوتا اس بات کا. اور فیس بک پر آپ کو یہ چیزیں بہت عام نظر آتی ہیں. مشتاق احمد یوسفی صاحب نے، جیسا آپ نے ان کا ذکر کیا، انہوں نے تو بڑے کمالات دکھائے ہیں. اس میں ایک حرف یا ایک لفظ کی تبدیلی سے جو انہوں نے کمالات دکھائے ہیں وہ بہت زبردست ہیں. جیسے ایک نکاح اور صحیح، تو اس قسم کی چیزیں ہیں ان کا. لیکن شاعری میں اس کو استعمال کرنا ذرا بڑا گر کا کام ہے اور اس پہ خاصی محنت کرنی پڑتی ہے. عابد بھائی، کچھ ہم چاہیں گے کہ آپ کے کچھ کلام سے اور ہمارے جو احباب ہیں وہ محظوظ ہو سکیں، لطف اندوز ہو سکیں. بریک پہ جانے سے پہلے اگر کچھ اور کلام پیش کریں. ایک قطعہ میں آپ کو اور سنا دیتا ہوں. ووٹ کی عزت، اتنی توقیر ہضم ہو کیسے، واہ، اتنی توقیر ہضم ہو کیسے کوئی درمان ان مروڑوں کا، اتنی توقیر ہضم ہو کیسے کوئی درمان ان مروڑوں کا. اتنی عزت بھلا ملی تھی کبھی، اتنی عزت بھلا ملی تھی کبھی، ایک ایک ووٹ ہے کروڑوں کا. واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو یہ تو ہو گئی ووٹ کی بات. اسی طرح ایک ابھی لفظ کی بات ہو رہی ہے کہ لفظوں کو گھما پھرا کر کس طرح سے کیا جاتا ہے. عینی شاہد کا لفظ بہت استعمال ہوتا ہے خبروں میں، اور لکھا ہوا آتا ہے کہ صاحب عینی شاہد تھے. تو اس سلسلے میں دیکھا کہ آپ سے جب تو کا عنواں بن گئی، آپ سے جب تو کا عنواں بن گئی، جمع پہلے تھی وہ واحد ہو گئی. مطلب آپ جمع اور تو واحد. تو آپ سے جب تو کا عنواں ہو گئی، جمع پہلے تھی واحد ہو گئی. عقد میں شاہد نے عینی کو لیا، عقد میں شاہد نے عینی کو لیا، اس طرح وہ عینی شاہد ہو گئی. کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ، بہت خوب، بہت خوب عابد بھائی، بہت خوب. چلیے آپ شاید وقفے پہ جانا چاہ رہے ہیں تو اس کے بعد آ کر پھر مزید بات کرتے ہیں کچھ. جی اچھا، ہم ٹیپو بھائی یہاں موجود ہیں. ہم مزاح کے حوالے سے مختلف ہماری کوشش آج یہی ہے کہ لوگوں تک جو ہے نا مسکراہٹیں بکھیری جائیں اور بہت اچھا کلام پہنچے. ویسے آپ کس سے انسپائر ہوئے جو مزاح کا رنگ آپ نے اپنایا؟ جی مختلف لکھنے والے ہیں، جیسے کہ آپ کے ڈیفرنٹ آپ کے لکھنے والے ہیں، جس میں جیسے آپ نے فرمایا اکبر الہٰبادی صاحب تو استادوں میں کیا بات ہے، اکبر الہٰبادی صاحب کا کیا بات ہے. جی اس کے علاوہ سید زبیر جعفری صاحب بہت اچھا لکھا ہے، انہوں نے بہت کمال لکھا ہے. جی تو کنٹمپریری میں بھی جیسے کافی ہیں آپ کے. تو آپ کا یعنی کہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ڈفرینٹ نہ لوگوں کو آپ پڑھتے ہیں اور پھر اس کو انسپائر ہوتے ہیں. تو آئی تھنک فیصل عزیر صاحب ہیں، میں تو ان کو میں بلکہ اگر آپ ان کو لیں گے ابھی تھوڑی دیر بعد پہلے تو بعد میں، تو میں ان سے راولپنڈی میں ملا تھا میری کتاب کی رونمائی کے سلسلے میں. تو ماشاءاللہ بہت اچھے بندے ہیں اور بہت باغ و بہار قسم کی شخصیت ہیں، اور ان کا میں نے باقاعدہ آ کے پڑھا اور استادوں میں وہ شامل ہیں، بہت اچھا لکھ رہے ہیں. تو اس طرح کافی لوگ ہیں جسے آپ سیکھتے ہیں. بہت اچھی بات کہی آپ نے. دوستو مزاح کا رنگ آج بزم سخن کا رنگ بنا ہوا ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے چہروں پہ مسکراہٹیں بکھیریں.
ہمارے دوست احباب یہاں جمع ہو رہے ہیں. عابد علی بیگ صاحب یہاں موجود تھے. بہت بہت شکریہ عابد بھائی, آپ نے بہت اچھا کلام بھی سنایا, بہت اچھی آپ سے گفتگو رہی. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ہم ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں, بریک کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ ناظرین, وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کے لیے. آج ہم نے مزاح کا رنگ باندھا ہوا ہے. آج کی محفل مزاح کی ہے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ٹیپو ارسل موجود ہیں, عابد علی بیگ صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ فون لائن پہ. ہمارے ساتھ انشاءاللہ ڈاکٹر عزیز فیصل صاحب بھی ہوں گے. عابد بھائی, ہم گفتگو کر رہے تھے, ہم نے مختلف موضوعات کو چھیڑا, مختلف ٹاپکس پہ ہم نے ڈسکس کیا. ابھی میں ان سے بھی بات کر رہا تھا اپنا ٹیپو بھائی سے. آپ نے جب جس زمانے میں آپ آئے, آپ نے مزاح میں لکھنا شروع کیا بھائی, تو اس وقت کون ایسے لوگ تھے جن کو دیکھ کے آپ کہتے تھے یار یہ لکھ رہے ہیں؟ مطلب مزاح کو اس وقت اتنا مانا جاتا تھا, لوگ اپریشیٹ کرتے تھے کہ مشاعروں میں بھی پڑھا جائے؟ بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے سہیل. میں اپنے بچپن کی بات کروں گا کہ میرے گھر میں جو پہلی شاعری کی کتاب میرے ہاتھ لگی تھی جس کو میں نے پڑھا تھا, وہ ظریف جبل پوری کی کتاب تھی تلافی مافات. زبردست. اور وہ اس کتاب کو دیکھ کر مطلب یہ سمجھیے کہ اس زمانے میں مجھے کتاب ازبر ہو گئی تھی. جھوٹے عاشق ہیں جو آہو بکا کرتے ہیں, ہم شب ہجر میں اخبار پڑھا کرتے ہیں, یہ ترقی کا زمانہ ہے تیرے عاشق پر انگلیاں اٹھتی تھیں اب ہاتھ اٹھا کرتے ہیں. تو کیا ان کی شاعری ہوتی تھی. پھر اس کے بعد سید محمد جعفری صاحب تھے, ضمیر جعفری صاحب تھے, ان لوگوں کو پڑھا سنا. اس کے بعد دلاور فگار آ گئے, اور دلاور فگار نے آتے ہی جس طریقے سے چھائے ہیں وہ, تو کمال کی انہوں نے شاعری کی اور بہت عمدہ. تو ان لوگوں نے بہت انسپائر کیا مجھے. تو جب میں نے مزاح کی طرف لکھنا شروع کیا تو یہی تھے. اس کے بعد میں بات آگے چلتی گئی. ہمارے بڑے اچھے بزرگ دوستوں میں ہیں, انور مسعود صاحب ہیں, خالد مسعود صاحب ہیں, اور دیگر شعراء ہیں. ڈاکٹر عزیز فیصل جو بھی ابھی جوائن کرنے والے ہیں, ماشاءاللہ بہت عمدہ شعر کہہ رہے ہیں. تو ان لوگوں نے انسپائر کیا, اس کی وجہ سے میں اس طرف مائل ہوا. اچھا چلیے, میری اور ان کی ٹیپو کی بات تو ہوتی رہے گی. آپ بھی تو شاعری کرتے ہیں, اور آپ مجھے معلوم ہے کہ مزاح تو نہیں کہتے لیکن طنز ضرور کرتے ہیں. ابھی آپ کی گزشتہ دنوں آپ نے ایک نظم غزل کہی تھی جو خاصی طنزیہ تھی, کیوں نہ سننے والوں کو وہ سنا دی جائے؟ ارے اب ویسے تو خیر مزاح کا تو رنگ نہیں مانتا, لیکن ہم داغ کے قبیلے سے ہیں, وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی بات ایسی کہہ دیتے تھے کہ جس میں طنز بھی ہوتا تھا اور مزاح بھی ہوتا تھا. تو اگر آپ کہیں تو میں چند اشعار پیش کر دیتا ہوں. جی بالکل سنائیے. عابد بھائی دیکھیے گا کہ چہرے پہ ہے نقاب کوئی خاص بات ہے. واہ. چہرے پہ ہے نقاب کوئی خاص بات ہے, آپ اور باحجاب کوئی خاص بات ہے. آپ اور باحجاب. آج کل سبھی ماسک لگا کے گھوم رہے ہیں نا, ظاہر ہے وہ حالات بدلے ہیں. چہرے پہ ہے نقاب کوئی خاص بات ہے, آپ اور باحجاب کوئی خاص بات ہے. اور اسی کا دوسرا وجن دیکھیے گا, تھوڑا سا اور رنگ سے باندھا ہے کہ چہرہ ہے بے نقاب کوئی خاص بات ہے. چہرہ ہے بے نقاب کوئی خاص بات ہے, آپ اور بے حجاب کوئی خاص بات ہے. آپ اور بے حجاب کوئی خاص بات ہے. اور کرنے لگے ہو پھر سے وفا جو سے تم وفا, کرنے لگے ہو پھر سے وفا جو سے تم وفا. او خانمہ خراب کوئی خاص بات ہے. او خانمہ خراب کوئی خاص بات ہے. اور وائس تو میں کدے میں فقط پوچھنے گئے. وائس تو میں کدے میں فقط پوچھنے گئے. سستی ہوئی شراب کوئی خاص بات ہے. سستی ہوئی شراب کوئی خاص. بہت شکریہ بہت شکریہ. سستی ہوئی شراب کوئی خاص بات ہے. اور تکمیل عشق ہو گئی یا لٹ گئے حضور. تکمیل عشق ہو گئی یا لٹ گئے حضور. ہاتھوں میں زہر ناب کوئی خاص بات ہے. بہت شکریہ بہت شکریہ. تکمیل عشق ہو گئی یا لٹ گئے حضور.
हाथों में जहर नाब कोई खास बात है, वाह और वाह दुश्मन से दुश्मनी है और दोस्तों से प्यार। वाह नॉर्मल हालात हैं, दुश्मन बिल्कुल से- आम जिंदगी गुजर रही है कि जी, जी। दुश्मन से दुश्मन दुश्मनी है और दोस्तों से दोस्तों से प्यार, प्यार। फिर क्यों है इज़्तिराब। कोई कोई खास खास बात क्या है। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत उम्दा, बहुत बहुत उम्दा। शुक्रिया। फिर क्यों है इज़्तिराब कोई ख़ास बात है। आबिद भाई, इसमें मक्ते में भी मैंने दो कोशिश की है मुख्तलिफ उन्हीं अल्फाज से दो रंग बांधने की कि जी, आँखों में है नमी और तबस्सुम लबों पे है। वाह आंखों में है आंखों में है नमी नमी, और तबस्सुम लबों पे लबों है। पे है। आँखों में है नमी और तबस्सुम लबों पे है, हजरत खलिश जनाब कोई खास बात कोई नहीं। खास बात है। क्या बात, बहुत खूब। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया, उम्दा। बहुत वाह वाह शुक्रिया। वाह। आँखों में है नमी और तबस्सुम लबों पे है, हजरत खलिश जनाब कोई खास कोई खास खास बात बात है। इसी को दूसरे रंग में बांधा है कि आंखों में रोशनी है, तबस्सुम लबों पे है। वाह आंखों में रोशनी, हालात नॉर्मल हो गए कि आंखों में जी, रोशनी है, तबस्सुम तबस्सुम लबों पे लबों है, पे है। फिर क्यों खलिश जनाब कोई खास बात कोई खास बात खास है। बात है। वाह वाह बहुत भाई, खूब। क्या खूब बांधा उम्दा। है खलीश को। बहुत क्या शुक्रिया कहने। भाई, बहुत शुक्रिया, भाई बहुत सुहेल बहुत उम्दा बांधा है खलीश को। बहुत शुक्रिया, वाह वाह वाह। बहुत वाह, शुक्रिया। वाह, वाह। बड़ी इनायत, बड़ी इनायत। बहुत- बहुत चेहरे उम्दा। पे है नकाब कोई कोई बात खास बात है, आप और बाहिजाब कोई कोई खास खास बात है। बहुत शुक्रिया आबिद भाई, क्या बात भाई, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। शुक्रिया, बड़ी इनायत। टीपू भाई, हम गुफ्तगू कर रहे हैं, मैंने तो एक थोड़ा सा आबिद भाई से डिस्कस हुआ, इस पे बात करी हमने। मैंने अमूमन ये देखा है कि तंज़ो मिज़ाह के हवाले से काम करने वाले, जो मिज़ाह लिखने वाले होते हैं, उनकी अपनी ज़िंदगियाँ जो होती हैं बड़ी सादा, बड़ी संजीदा, बहुत ज़्यादा बात ना करना। ये आबिद भाई मुझे सेकंड करेंगे कि यूसुफी साहब के बारे में भी अमूमन लोग यही कहते थे, क्योंकि जी। इन्होंने इनके साथ काम किया है। तो पहले आबिद भाई से इस पे इनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। आबिद भाई, क्या समझते हैं आप, क्या कहेंगे इस बारे में कि ये क्यों होता है ऐसा कि जो मिज़ाह भी लिख रहे हैं वो आम जिंदगी में बड़े संजीदा, चुप रहने वाले, ज़्यादा जुमले उछालने वाले, या आपने इसके बरक्स देखा है? नहीं, दोनों तरह के लोग होते हैं, लेकिन जैसी बात आपने पहले कही संजीदा रहने वाले, मैं इब्ने इंशा की मिसाल कोट करूंगा यहाँ पर। इब्ने इंशा अपनी नॉर्मल जिंदगी में इंतहाई संजीदा आदमी थे, ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करते थे, अक्सर चुप रहते थे। इसी तरह मुश्ताक अहमद यूसी साहब ज्यादा घुलते मिलते नहीं थे लोगों से, लेकिन उनकी तहरीरें कमाल की तहरीरें हैं, ऐसी हैं कि आदमी जब पढ़ता है तो जैसा उन्होंने कहा कि सोते में भी हंसता है अगर उनकी बात का ख्याल आ जाता है तो। सही बात। दोनों के बारे में हाँ। इसी तरीके से और बहुत से शायर हैं। इस पर अनवर मसूद साहब का भी एक कता है जो इस वक्त मुझे जहन में नहीं आ रहा, उसमें भी यही है कि शायर जो है वो अपने आप को मार के तबस्सुम जो है अपने होठों पे लाता है और दूसरों को हंसाता है। तो ये है वाकई, ज़्यादातर लोग जो हैं वो चुप रहते हैं, कम बोलते हैं और मजाक लिखते हैं, मजाक पढ़ते हैं। आपको बहुत कम ऐसे शोरा मिलेंगे जो मिजाहिया शायरी करते हैं और हर वक्त कह कह लगाते हैं और मुस्कुराते हैं और लोगों को हंसाते रहते हैं। सही। अच्छा टीपू भाई, ये जैसे आबिद भाई ने इसको एक्सप्लेन किया, ये तो केस टू केस वेरी करता है ना, हर एक के हिसाब से अलग होता है, मुख्तलिफ हालात होते हैं। अब एक शख्स है वो कहता है कि भाई अगर मैं अपनी सारी तवानाइयाँ बाहर हंसी गुल्ले में लगा दूंगा तो शायद शायरी या मैं उस तरह की तहरीर नहीं लिख सकूंगा। कुछ लोगों के परसेप्शन होता है। आप क्या समझते हैं, आपके लिए मिज़ाह लिखने के लिए कैसा साजगार माहौल क्या चाहिए होता है, कैसे करते हैं आप? बहरहाल जैसा कि बेग साहब ने कहा कि केस टू केस ये वेरी करता है कि आपकी हर इंसान की अपनी पर्सनैलिटी होती है। तो एज रिगार्ड्स मी, मैं कि जैसे मैंने ना ऑब्जर्वेशंस करता हूँ कि जो आप अपने माहौल से आप देखते हैं फिर उसको, तो कोई उसी भी से चलता उसी है से ही मामला। आपका चलता अच्छा, है। अब मैं चाहूँगा कि आपके कुछ कलाम के भी कुछ रंग मजीद हमारे जी, नाज़रीन मैं तक एक पहुंचे। गज़ल जी, है जो इरशाद। कि मैंने आबिद भाई आप हमारे साथ हैं और आप सुन रहे हैं जी टीपू भाई को। एक जी मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। लिखी थी, अर्ज़ किए जनाब, सब घरों में एक लाला होता है, सब घरों में एक घरों लाला में होता है। एक लाला होता है, आहा, बच्चों ने एक अब्बा पाला होता है। वाह, जैसे वाह, कि आजकल के हालात जैसे आपको हाँ, पता जी। है, वाह वाह वाह। टोस्ट बेगम ने बनाए होते हैं, टोस्ट बेगम ने बनाए होते हैं, हमने भी अंडा उबाला होता है। आहा, वाह वाह। अच्छी लगती है जो साली होती है, आहा, अच्छी लगती है जो साली होती है, हाँ। जो बुरा लगता है साला साला होता है। होता है। वाह, आज भी हम उसको तकने जाते हैं, आज भी हम उसको तकने जाते हैं,
बच्चों ने लेकिन संभाला होता है। हाँ। ज़ाहिर है अब वाह, एज वाह, वाह, वाह। अब काफ़ी शुक्र एज है होगी कि बच्चे लेके जाते हैं बच्चे साथ में। लेके, हाँ। जी। पास उसके डिग्री हर एक होती है। अब इसमें आपको डिफरेंट आपको मौज़ूआत मिलेंगे, जी, जैसे ना बिल्कुल। तो हर इस मैंने टच करने की कोशिश की है। पास उसके डिग्री हर एक होती है जो स्कूलों से निकाला होता है। हाय हाय हाय, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। इसी तरह है दूध खालिस तक रिसाई जिसकी है, दूध खालिस तक रिसाई जिसकी है, आज कल वो बस गवाला होता है। वाह, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही और बात है। जो निकल आता है अफसर अच्छा सा, जो निकल आता है अफसर अच्छा सा, उसको खुडे लैन डाला होता है। वाह वाह, पैसे हों घर पास चाबी होती है, जो हकीकत है जी, आजकल। बिल्कुल बिल्कुल। पैसे हों घर पास चाबी होती है, वरना बंद हर एक ताला होता है। वाह, चस्के वाह, लेकर सारे जिसको खाते हैं। ये पिछले दिनों आपने पाकिस्तान में जो था कि आप ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। चस्के लेकर सारे जिसको खाते हैं, गोश्त कोते का वो गाला होता है। तो आखिरी शेर है जनाब के, लिखा होता है ये अरसल रिक्शों पर, लिखा होता है ये अरसल रिक्शों पर, जलने वालों का मुंह काला होता है। वाह वाह, क्या खूबसूरत मुहावरे को इस्तेमाल किया आपने। आबिद भाई देखिए, टीपू भाई ने एक बड़ा अच्छा सा रंग बांधा, बहुत अच्छा, एक खूबसूरत, मुझे मज़ा आया कि गज़ल में मिजाज कहना। देखिए क़तात बहुत उमूमन कहे जाते हैं और शायद मेरे ख्याल इसकी तरह उस तरह पड़ी कि क्योंकि अखबारात में रोज़ाना लिखा जाते थे, क़तात लिखे जाते थे और उसमें मिजाज का रंग होता था, शायद उससे ये तरह पड़ी, वरना नमकीन गज़लें कहा जाता था इनको। और ये गज़लें भी हैं। मैं एक नमूनतन एक थोड़ी सी गज़ल तो खासी तवील है जी, उसका कुछ हिस्सा आपको सुना देता हूँ। इरशाद। और इसके बारे में मैं ये कहता हूँ, इब्न इंशा का एक मिसरा है, तुम आप ही आप समझ जाओ, हम नाम ना उसका बतलाएं। और ये गज़ल जो है, ये तज़मीन है फराज की बड़ी मशहूर गज़ल पे, कि सुना है चोर उसे आंख भर के देखते हैं। वाह, सुना है चोर उसे आंख भर के देखते हैं, लुटेरे डाकू भी उसको गुजर के देखते हैं। वाह, सुना है उसने शरीफों को ख्वार करवाया, सुना है उसने शरीफों को खार करवाया, सुना है उसने शरीफों को खार करवाया, ये चौधरी भी सुना उसको डर के देखते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। चौधरी भी सुना उसको डर के देखते हैं, और सुना है हंसता है तो सारे दांत दिखते हैं। सुना है हंसता है तो सारे दांत दिखते हैं, लवाजमात फरेबो मकर के देखते हैं। वाह वाह वाह, कैसा खूबसूरत माना है। वाह वाह। और सुना है उसको हया झूठ से नहीं आती, सो अब वकील भी उसको ठहर के देखते हैं। और सुना है करके वो वादों को तोड़ देता है, सो हम भी उससे कोई वादा करके देखते हैं। और सुना है उसने ही मैडम को चलता करवाया, सुना है उसने ही मैडम को चलता करवाया, लहू की छींट भी हाथों पे सर के देखते हैं। कैसा खूबसूरत माना है। वाह वाह वाह। और सुना है 10 से 100 हो गए हैं वो, सुना है 10 से 100 हो गए हैं वो, सुना है ख्वाब भी वो मालो जर के देखते हैं। क्या बात है, क्या। और सुना है रब्त है उसका पनामा वालों से, सिरा सरे का जो हम उसके घर से देखते हैं। अभी तो फिर पढ़िएगा, ये समझाना पड़ेगा, लोगों को पहुंचाना पड़ेगा। रब्त है उसका पनामा वालों से, सिरा सरे का जो हम उसके घर से देखते हैं। और ये शेर देखिए कि वो जाती उम्र में क्या शोभ दे दिखा आया, वो जाती उम्र में क्या शोभ दे दिखा आया, मकी उधर के भी हरबे इधर के देखते हैं। वाह 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 वाह। और गजल खासी तवील है, मैं आपको एक दो शेर और सुना देता हूं। बस एक चाल से लूटे है मालो जर सबका, बस एक चाल से लूटे है मालो जर सबका, सो रह रवाने तिजारत भी डर के देखते हैं। और सुना है अरबों अकाउंट में डाल देता है, फालूदे वाला और जी बिल्कुल। सुना है अरबों अकाउंट में डाल देता है, सो हम भी खाता कोई खोल करके देखते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप भाई, क्योंकि जाहिर है आप खुद एक बैंकर हैं, खाता खोल करके देखते हैं, आपने इस पर भी एक बड़ा खूबसूरत रंग बांधा। उमूमन
اب یوسفی صاحب نے ہی کہا ہے، کیونکہ میں تو ان کا بہت بڑا فین ہوں، بڑا معتقد ہوں ان کا، کہ انہوں نے لکھا ہے کہ کہیں اس طرح کی بات لکھی کہ قہقہوں سے جو ہے وہ قلعوں کی دروازے تو شق دیواریں تو شق نہیں ہوتی، لیکن کم سے کم میسج پہنچ جاتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مزاح لکھنے سے پہنچ جاتا ہے میسج، کام پورا ہو جاتا ہے، یا بس ہمارا یہی کام ہے کہ ہم یہی کر سکتے ہیں، ہم اس سے زیادہ اور کیا کریں گے؟ دیکھیے یہ بات ہے کہ سمجھنے والوں کے لیے ہے، اگر وہ سمجھدار ہیں بات تو پہنچتی ہے ان تک بھی، لیکن بہت سے لوگ جو ان چیزوں کو کی طرف توجہ نہیں دیتے. لیکن عام لوگ جو ہیں، حساس لوگ جو ہیں، سمجھدار لوگ جو ہیں، ان تک بات پہنچتی ہے اور وہ اس بات کو سنجیدگی سے بھی لیتے ہیں. یہ بات آپ نے صحیح کہی. اصل میں عموماً ہوتا یہ ہے، ہمارے یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی ایسی محفل میں کسی بڑے کو، کسی کو آپ نے طنز کر دیا، ہوٹ کر دیا، کچھ ایسا ہو گیا، تو اس کے بعد پھر وہاں سے وہ پتہ کٹ جاتا ہے کسی کا. عموماً انور مقصود صاحب اس دن بھی ایک بات بتا رہے تھے کہ کسی محفل میں تھے، وہ 87 یا 86 کا دور تھا، تو ظاہر ہے وہ اس دور میں پریزیڈنسی میں انہوں نے بات کی اور کس طرح انہوں نے مزاح کیا، تو دوسرے دن شام کو ان کو آ گیا کہ بھائی آپ آفس میں آ جائیں، تو وہ ڈر گئے، لیکن وہاں ان کو سراہا گیا. تو کہیں کہیں سراہا بھی جاتا ہے اگر آپ اچھا طنز کر رہے ہیں، کوئی اچھی بات کر رہے ہیں. اصل میں یہ فرق اس بات سے شاید پڑتا ہے کہ دوسری طرف کون ہے، جس کو آپ بات کریں وہ سننے والا کیسا ہے. بالکل. اور ایک چیز ایڈ کروں گا کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، تو آپ کچھ بھی لکھتے ہیں نا تو وہ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچ جاتا ہے، لازمی پہنچتا ہے، اور ڈیفینیٹلی وہ لوگ سنتے ہیں اور آئی تھنک اپریشیٹ کرتے ہیں. اور جو یعنی کہ جیسے آپ نے کہا نا، کیونکہ پہلے تھا کہ آپ پکڑ ہوتی تھی، آپ نے کیوں لکھا، بلاوا آ جاتا تھا، لیکن اب وہ اتنا وہ نہیں کرتے کیونکہ ہم عادی ہو چکے ہیں ان چیزوں کے. صحیح بات ہے، بہت صحیح بات کہی. اچھا ٹیپو بھائی، آپ بہت مطلب یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا بڑی تیزی سے گیئر بدلتے ہیں، آپ مزاح میں بھی چلے گئے، سنجیدہ شاعری بھی ہو گئی، نعتیں بھی آپ نے بڑی خوبصورت کہی، اور آپ الحمدللہ اس پر بھی کام کر رہے ہیں. تو یہ مطلب میں ابھی بھی سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ایک شخص ہم نے عموماً دیکھا جو مزاح لکھ رہا ہے وہ پھر کچھ اور نہیں لکھ پا رہا، جو سنجیدہ لکھ رہا ہے وہ شاید مزاح کی طرف آتے ہیں. بلکہ آپ کو یاد ہوگا میں آپ اور عابد بھائی لندن کے ایک مشاعرے میں موجود تھے، اور وہاں کچھ جو سینئر شعراء آئے انہوں نے کہا بھائی ہم تو مزاح لکھتے نہیں ہیں، آپ نے ہمیں یہاں بلا لیا اور ہمارا تو کام نہیں ہے، میں کون سی شاعری کروں. تو ہم نے اس سے کہا کہ جو کچھ لکھتے ہیں وہ مزاح یہ سنا دیں، آپ سنا دیں گے، حالانکہ وہ بیچارے بڑے سنجیدہ شاعر تھے. تو یہ جو تبدیلی ہوتی ہے انسان کے اندر سے، یہ کچھ وقت ہوتے ہیں، حالات ہوتے ہیں. اب وہی بات اگر سنجیدگی سے کہہ دی جائے تو شاید اتنا اثر نہیں رکھے گی جتنا مزاح میں سمجھتے ہیں آپ. جی بالکل. اور میں کہتا ہوں کہ ہر چیز کا ایک موڈ ہوتا ہے. جیسے ابھی میں نعت کی طرف جب آیا تو میں نے کافی، میری پہلی بک جو ہو گئی، ابھی دوسری بک اشاعت کے مراحل میں، تو انشاءاللہ رمضان میں وہ پرنٹ ہو جائے گی. تو اب بعض دفعہ آپ بیٹھے ہوتے ہیں، جیسے آپ ٹریول کر رہے ہیں، کسی سے بات کر رہے ہیں، فون پہ بات کر رہے ہیں کوئی، تو وہ آپ کے جیسے میں نے شروع میں کہا کہ کلک کر جاتا ہے کہ ایک واقعہ، پھر انسان جب بیٹھا ہوتا ہے تو اس کو جب واقعہ یاد آتا ہے، اس میں کوئی شگفتہ پہلو نکل آتا ہے تو یار یہ تو قطع بن سکتا ہے، تو آپ اس کو ایک لطیف پیرائے میں بیان کر دیتے ہیں. تو غزلیں تو شاعری تو کافی لوگ کا، بلکہ فیس بک تو بھرا ہوا ہے، اب تو بھرا ہوا ہے، ہر بندہ ہی شاعر ہے. تو اس میں چلے ہم کچھ آپ سے بھی سنتے ہیں انسانی رویوں کے حوالے سے، آپ کی بھی شاعری بڑی اچھی ہے، آپ نے معاشرتی طنز بھی بڑے اچھے کیے ہیں، بڑا خوبصورت انداز میں بات کی ہے. جی میں آپ کو کچھ قطعات سناتا ہوں. کہ جی قیمتی شوق، بزرگ ایک یہاں کہہ رہے تھے محفل میں، واہ، بزرگ ایک یہاں کہہ رہے تھے محفل میں کہ اہمیت کبھی قیمت کو میں نہ دیتا ہوں. واہ. اور یہ قطعے کا عنوان دیکھیں کہ شوق قیمتی ہے ان کا، کہ اہمیت کبھی قیمت کو میں نہ دیتا ہوں، پسند آ گیا جوتا اگر مجھے کوئی، بوقت واپسی مسجد وہ پہن لیتا ہوں. واہ کیا بات کہی ہے، زبردست. تو بیگ صاحب نے ایک شروع میں ایک بات کی تھی 4 شادیوں کی، تو اس پہ قطعے کا عنوان ہے لہٰذا. یہ تو سب کا پسندیدہ موضوع ہوتا ہے، اب ظاہر ہے آپ ہر چیز کو ہم نے ساتھ لے کے چلنا. تو قطعے کا عنوان ہے لہٰذا. میں دوں گا باپ کا بھی پیار ان کو، میں دوں گا باپ کا بھی پیار ان کو، وہ بچے ساتھ لے آئے لہٰذا. اجازت 4 کی حاصل ہے مجھ کو، اجازت 4 کی حاصل ہے مجھ کو، وہ اس پر غور فرمائے لہٰذا. واہ کیا کہہ رہے ہیں، بہت خوب. تو کرونے کے حوالے سے میں سے کرونے لکھتا ہوں. تو قطعے کا عنوان ہے بھاگا ہے.
डेरे डाले मेरे घर ससुराल ने, डेरे डाले मेरे घर ससुराल ने, डर करोने का ज़रा फिर जागा है। वाह। ईद से पहले मैं थोड़ा खांसा तो सारे का सारा ही टब्बर भागा है। तो इसी तरह एक है जी, ले गई एक हसीना रेस्टोरेंट में मिली, वाह। एक हसीना रेस्टोरेंट में मिली, वाह। मेरा दिल जलवा दिखा कर ले गई। आप सिंगल हैं ये पूछा और फिर, आप सिंगल हैं ये पूछा और फिर दूसरी कुर्सी उठा कर ले गई। वाह। तो क्या बात है। इसी तरह नुकसान है, पूछ बैठा दोस्त मेरा चाय के जो फायदे, पूछ बैठा दोस्त मेरा चाय के जो फायदे, मैं ये बोला चाय एक तस्कीन का सामान है। वाह। दूसरा कोई पिलाए तो है इसमें फ़ायदा, घर पिलाएं हम किसी को इसमें फिर नुकसान है। वाह 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 वाह, क्या कहना है, क्या कहना है जी। तो इसी तरह खिदमत खल्क है, ये भी बेगम के हवाले से है कि बेगम साहबा मैके गई हुई हैं, तो कहा बेगम ने मुझको फ़ोन करके, कहा बेगम ने मुझको फ़ोन करके कि खानादारी तुझको भा गई है। कहा मैंने रहो मैके में बेशक, पड़ोसन खुद पकाने आ गई है। वाह वाह। आबिद भाई, पड़ोसन खुद पकाने आ गई है तक बात पहुंच गई है। मैं चाह रहा हूँ वक्त कम है तो चंद क़तात आपसे भी और मजीद सुन लिए जाएं। सुहेल, आप तो जानते हैं कि मैं मिजाज सिर्फ नज़्म में नहीं लिख रहा, नसर में भी लिख रहा हूँ। और आजकल जो मिर्ज़ा हमजाद बेग चुगताई हैं, उनके जो फरमुदात हैं बेशक वो बहुत ही मकबूल हैं लोगों में। हाँ। तो ये एक कथा मिर्ज़ा हमजाद बेग के हवाले से ये है कि मिर्ज़ा हमजाद बेग कहते हैं, मिर्ज़ा हमजाद बेग कहते हैं, और कब कहा उनका रॉन्ग होता है। ये भी बातें हो रही थी लॉन्ग मार्च की, पिछले महीने बहुत ज्यादा बातें हो रही थी। तो मिर्ज़ा हमजाद बेग कहते हैं, कब कहा उनका रॉन्ग होता है, फरवरी के मुकाबले में सदा तीसरा मंथ लॉन्ग होता है। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, मैं अभी आपको एक गजल सुना रहा था, उसका एक पार्ट 2 है, वो मैं देखता हूँ कि अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं वो आपको सुनाऊं जी। बिल्कुल। इसमें शख्सियत बदल गई है, गजल वही चल रही है। अच्छा जी। और इसमें भी तुम आप समझ जाओ, हम नाम ना उसका बतलाएं वाली बात है कि सुना है अब भी वो कहते हैं क्यों निकाला मुझे। हाय हाय हाय। सुना है अब भी वो कहते हैं क्यों निकाला मुझे, सुना है अश्क वो आंखों में भर के देखते हैं। वाह। और सुना है जाते हैं उम्रा ही जाती उम्रा को। वाह। सुना है जाते हैं उम्रा ही जाती उम्रा को, गरीब उनकी सवारी ठहर के देखते हैं। वाह। और सुना है बारियां लगती हैं 3 कम उनको, सुना है बारियां लगती हैं 3 कम उनको, सुना है ख्वाब वो बारे दिगर के देखते हैं। और करें वो जिस पे नजर वो तलाल हो जाए। सुना है करें वो जिस पे नजर वो तलाल हो जाए, सो हम भी मौजे उनकी नजर के देखते हैं। और हुनर का कोई हवाला नहीं है पास जिसके, वाह। शोभ दे हम भी उसी बेहुनर के देखते हैं। और सुना है फिर से है रौनक बिलावल हाउस में, सुना है फिर से है रौनक बिलावल हाउस में, मक्खी उधर के भी जलवे इधर के देखते हैं। बहुत शुक्रिया आबिद भाई, आबिद भाई हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टीपू अरसल साहब हमारे साथ मौजूद थे। दोस्तों, आज की महफिल हमने ये मिज़ाह का रंग सजाया था, और मिज़ाह का रंग सजाने की वजह ये थी कि अब हम इंशाअल्लाह अगले हफ्ते से आप देखेंगे इस्लाम चैनल उर्दू पे नशरियात जो हैं वो रमज़ान के हवाले से होंगी। रमज़ान में मुख्तलिफ़ तक़रीबात का इनेकाद होता है, बहुत मसरूफ़ रमज़ान हमारा यहाँ गुज़रता है। मुख्तलिफ़ जो है अपीलें होती हैं, चैरिटी अपील्स होती हैं हमारे यहाँ पे। हमारे रमज़ान ट्रांसमिशन पूरी होती है जिसमें अफ्तार और सहर भी होती है। आप इंशाअल्लाह
اس ٹرانسمیشن میں ہمیں بھی دیکھیں گے، بزم سخن کو بھی دیکھیں گے، لیکن ضرور ایک مختلف رنگ میں دیکھیں گے، جس طرح پچھلے لگ بھگ 5-6 سالوں سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم سب انشاءاللہ اس رمضان کے مہینے میں اسلام چینل اردو کو ویسے بھی ہم بہت زیادہ دیکھتے ہیں، اور انشاءاللہ رمضان میں تو ہمارے لیے ایک طرح سے ایک بالکل بھرپور سہارا ہوتا ہے اسلام چینل اردو، کیونکہ ہمیں ہر پل ہر وقت خبر مل رہی ہوتی ہے کس وقت افطار ہونا ہے، کس وقت سحر ہونا ہے، کس وقت کون سی مذہبی جو دن منایا جا رہا ہے۔ رمضان میں بہت سے دن آتے ہیں، راتیں آتی ہیں، ان کے حوالے سے ہمیں تربیت بھی ہو رہی ہوتی ہے، ہماری تعلیم بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ اگلے ہفتے سے ضرور جو ہمارے رمضان نشریات ہو رہی ہے اس کو بھرپور طریقے سے دیکھیے، اور اپنا بہت خیال رکھیے۔ آپ کو رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔